أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی جو آیات کا نور سمیٹتے ہوئے اپنے سینوں کو اور ذہنوں کو منور کرنے کی جو ہم نے کوشش شروع کی ہے، رب تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مثلہم کمثل الذی، مثلہم ان کی کہاوت، کمثل اللہ اس طرح کی ہے، جس نے روشن کیا، کادا نارا آگ، جس نے آگ روشن کی، فلما تو جب آدوات جگمگا اٹھا، ما حولہ اس کا آس پاس، ذہب اللہ اللہ لے گیا، بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا، فی ظلماتی انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون جنہیں کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے۔ ان کی کہاوت اس طرح سے ہے، جس نے یعنی آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس کا ماحول جگمگا اٹھا اور اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ ان کی مثال، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی اور اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا مال حسرت و افسوس اور عبرت و خوف، اور اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے، راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب کس کام کے؟ وہ تو کسی کام کے نہیں ہے نا، جب یہ چیزیں انسان محسوس بھی نہ کرے۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور بہت سارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے، مگر وہ پھر منافق بن گئے، اور ان کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو اندھیرے میں ہو اور پھر آگ جلا کر روشنی کرے اور آس پاس بھلائی برائی دیکھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے کہ اچانک آگ بجھ جائے اور روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کس راہ میں کیا ہے۔ اس طرح سے منافق شرک اور کفر کی ظلمت میں تھے، اور پھر اسلام لا کر برائی بھلائی حلال حرام دیکھنے لگے، مگر پھر کافر ہو گئے، اور حرام اور حلال اور خیر و شر میں کوئی تمیز انہیں نہ رہی۔ تو اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں، جس طرح سے آگ کی روشنی سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن کفر پھر اس روشنی کو کھو دیتا ہے، جس طرح سے آگ کا بجھ جانا پھر اندھیرا کر دینا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا، امن و امان، کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک و نفاق سے
یہ راحتیں چھین لیتا تھا، جس طرح سے آگ کا بجھ جانا روشنی دور کر دیتا ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا الہ کہنے سے منافق کو دنیوی فائدہ، نفع، مثلا مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثہ کی تقسیم، جان مال کی حفاظت وغیرہ سب مل جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کے دل میں ایمان کی جڑ اور ان کے کاموں میں حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں، جیسے آگ کی روشنی میں جو بجھ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں چھوڑ دینا مرنے کے بعد عذاب ہونا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اور ظلم کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے نفاق اور کفر کی وجہ سے ہدایت کا دیکھنا اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے آج کل بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ دنیوی فائدہ لینے کے لیے ایک عقد کیا جاتا ہے، مسلم کنٹریز میں بھی ہوتا ہے، یورپین کنٹریز میں بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے فائدہ، مسلم کنٹریز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں مسلمان، لیکن فیسلٹیز لینے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے، یہ وہی چیز فرمائی جا رہی ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیاوی فائدہ وہ لیتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہ آگ روشن کی ہے، اس سے جب آس پاس کا ماحول جگمگا اٹھا تو وہ اندھیرے میں چھوڑ دیا انہوں نے، یعنی موت آ گئی تو چلے گئے، تو وہ تو دھوکے کا دھوکا رہ گیا نا، اصل چیز تو نہیں تھی، دل سے تو ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، اس نور سے دل کو منور نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اندھیرے میں ڈال کے رکھا، سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سنتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے انسان، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں عطا کی ہیں، جو اللہ پاک نے خود بھی ایک انسان کو فطرت سلیمہ عطا کی۔ فطرت سلیمہ ایک کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ کوئی بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، فطرت سلیمہ کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، یہ فطرت سلیمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے ہر انسان کو۔ آگے انسان اس کو پالش کر کے مزید اس میں نکھار لے کر آتا ہے، یا وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، ظلمت کی طرف، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ اس کے اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، یہ آیت مبارکہ میں بڑے کھلے الفاظ میں بتایا گیا کہ جو فطرت سلیمہ بھی عطا کی گئی، لیکن انسان نے اس سے فائدہ صرف دنیوی ہی حاصل کیا، صرف اتنا ہی کہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو آسائشیں لے لے، شادی کر لے، پیسہ حاصل کر لے، جائیداد حاصل کر لے، اس طرح کے فائدے لینے کے لیے اس نے اسلام کو استعمال کیا، اور اس کے بعد اسے دل سے نہیں مانا، اپنے دل کو منور نہیں کیا، اپنا نور حاصل نہیں کیا، تو وہ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ اندھیرے میں رہ گیا۔ دیکھیں نا کہ وہ حاتم طائی کا بیٹا عدی جب آتا ہے، پہلے تو وہ بھاگ کے چلا جاتا ہے، جب پریشان ہو کر وہ چلا جاتا ہے کہ یہاں پر اب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں یا اس طرح سے کر سکیں، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری اپنی بہن مسلمانوں کے قبضے میں ہے، تو جب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی جاتی ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً ہر طرح کا لحاظ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، یہ ایک سخی باپ کی بیٹی ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سخاوت کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ اور جب عدی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے بہت سارے لوگ بھی ادھر چلے گئے ہیں، تو وہ صرف چیک کرنے کے لیے آتا ہے، دیکھنے کے لیے آتا ہے، آبزرو کرنے کے لیے آتا ہے وہ دور سے، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور مکھڑے کو دیکھتا ہے اور کلام کرتا ہے، تو اندر سے وہ قبول کرتا ہے۔ تو سوال جواب جب ہوتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدی کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟
تو وہ خاموش ہوتا ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صرف اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے. آپ کے سارے لوگ ادھر آ چکے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور جب کہ تم کل روم کی فتوحات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس فتوحات میں بھی شامل ہوں گے ہمارے ساتھ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری پر وہ دل سے خوش ہوتا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام بھی قبول کرتا ہے. اور جب عدی بن حاتم کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ اتنا امن قائم ہو جائے گا، اتنا زیادہ امن قائم ہو جائے گا، اور تیری زندگی اتنی دراز ہوئی ہوگی کہ تو دیکھ لے گا کہ ایک عورت ہیرا سے تنہا سفر کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. اور اس نے یہ منظر دیکھا جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالص محبت، خالص عشق، خالص ہو کر وفا کرنے والے بن جاتے ہیں تو ان کو یہ مرتبے حاصل ہوا کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جن جن کانوں تک یہ آواز جا رہی ہے، سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر بھی خصوصی کرم فرمائے. اور جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی مشکلات کو بھی رب حل کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں گناہوں کی بیماری سے نجات عطا فرمائے، حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.